اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خدیجہ ٹی وی اور آج ہم اسپیشل پروگرام کے ذریعے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ماہ محرم کی شروعات میں ہی ہر طرف شور بلند ہونے لگتا ہے، بہت سارے فتاوے عزاداری کے سلسلے سے اور ہمارے درمیان سے بھی کچھ گفتگو سننے میں ملتی ہے، اور خصوصاً جب ہم بات کرتے ہیں اصلاح کی تو اصلاح کے نام پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو اتحاد بین المسلمین تو کہا جاتا ہے، لیکن یہ اتحاد بین المومنین کے جو ایک منزل ہوتی ہے جس پر یہ کھڑی کی جاتی ہے عمارت، اس پر بات ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں؟ کیسے ہم کربلا کو پہچانیں؟ کربلا سناشی ہمارے لیے کس طرح سے اہم ہے؟ یہ تمام موضوعات ہم ڈسکس کریں گے اپنے اس پروگرام، اس پوری سیریز کو، جس کو ہم نے نام دیا ہے کربلا ایک درسگاہ۔ کربلا ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے۔ کربلا ہمارے لیے وجود کے ہر ایک حصے میں ہمارے لیے شاید پیغام بھی دیتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو ظلم اور زیادتی سے پریشان رہتے ہیں۔ کربلا اسی لیے تو ہمارے لیے درسگاہ بھی ہے۔ آئیے اس وقت ہمارے ساتھ ایک عظیم ترین شخصیت جڑنے جا رہی ہے، دلی سے تشریف لائے علامہ مولانا غضنفر عباس صاحب، جن کا ہم خیر مقدم کریں گے اور اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام بہت بہت خیر ورحمۃ مقدم اللہ۔ اور بہت شکریہ۔ یقیناً جانی میرے لیے بھی باعث سعادت کی بات ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا سوال ہم اس پروگرام کے ذریعے سے آپ سے لینا چاہیں گے کہ ہم کربلا کو پہچانے کیسے؟ کربلا سناشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ میرے لیے یہ بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ آج میں ہندوستان کے شہر اعضا اور مدینہ ولا میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کاظمی صاحب سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے، اور محرم کے تعلق سے کچھ سوالات آپ مجھ سے دریافت فرما رہے ہیں۔ کربلا شناسی یا کربلا کی ضرورت، یہ ایک اہم موضوع اور ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کی ضرورت انسانیت کے لیے ہر دور میں رہی ہے، اور آنے والے زمانے میں بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ جہاں تک اصلاح اور کربلا شناسی یا ضرورت کربلا کی بات ہے تو ہم اپنے آئیڈیے یا اپنے اندازے یا اپنے خیال یا اپنے ارادے سے کربلا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کربلا ہم انہی سے سمجھے جنہوں نے کربلا بنائی ہے، یا جنہوں نے کربلا بنانے کی تیاریاں ازل سے شروع کر دی تھی۔ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور خود معمار کربلا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینے سے کربلا کے لیے عازم سفر ہیں تو آپ نے خود اپنا منشور، اپنا ارادہ، اپنا اقدام، اپنی تحریک اور اپنے مشن کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا تھا کہ خرج تو لاصلاح امت جدی، میں کربلا کی طرف جو جا رہا ہوں میں صرف اپنے جد کی امت میں اصلاح کی غرض سے جا رہا ہوں، مجھے اصلاح کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ ایک پورا دستور العمل ہے، ایک پورا پروگرام ہے، ایک پورا منصوبہ ہے، اور یہ ایک پورا ایمانی، اعتقادی اور حیاتی، بلکہ وسعت حیات کو جو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو امام حسین نے کائنات کے سامنے رکھا ہے اور گروہ انسانیت کے سامنے رکھا ہے، خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جن کو اصلاح کی بڑی للک ہے اور بہت مرے مٹے جا رہے ہیں اصلاح کے عنوان پر کہ اصلاح ہو، اصلاح ہو، اصلاح ہو۔ امام نے ایک چھوٹے سے لفظ میں پورا پروگرام اپنا ظاہر فرما دیا ہے۔ آپ مدینے میں بیٹھے رہ کر بھی اصلاح فرما سکتے تھے، جزاک اللہ۔ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی امت کی اصلاح فرما سکتے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید میں خود خانہ کعبہ کو جو لقب اور جو ٹائٹل دیا گیا ہے، جو تعارفی اس کا رخ ہے اور پہلو ہے اللہ کی زبان میں، قرآن مجید میں سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے، آیت نمبر 96 ہے 96، اس کے اندر کعبے کی کیفیت جو بیان کی ہوئی، یہ کہا گیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ خانہ کعبہ
عالمین کے لیے ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے، عالمین کی اصلاح کے لیے، عالمین کی درستی کے لیے۔ یہ عالمین کا تصور کیا ہے صاحب؟ یعنی ایک یونیورس جس میں بہت سارے بر اعظم ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، بہت ساری کنٹریز ہیں، لا حد اور لا تعد، ایک سلسلہ ہے جو لامتناہی ہے، جس کو کسی جگہ پر محدود یا کسی کو کہیں پر بھی لمیٹیڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک یونیورس کا معاملہ ہے کہ وہاں عالمین کی بات ہے۔ تو ایک کعبہ جو مکے کی سرزمین پر مکہ سٹی میں 10 بائی 10 یا 18 بائی 18 ایک چھوٹا سا مکان ہے، اینٹ گارے پتھر چونے گچ سے بنا ہوا، پتھروں سے بنا ہوا، اس کے اوپر ایک کالا پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کعبہ کہیں جاتا نہیں ہے لیکن عالمین کو ہدایت کر دیتا ہے۔ تو جب ایک خاموش کعبہ اینٹ پتھر کا بنا ہوا کعبہ ایک ہی جگہ پر رہ کر پورے عالمین کی ہدایت کر سکتا ہے، تو جانے کعبہ امام حسین اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی اپنے کردار کی تنویر اور روشنی اور اجالے اور نور سے اور بے پناہ اثر و رسوخ سے اور نفوذ سے پوری کائنات کی اصلاح فرما سکتے تھے۔ لیکن گھر میں بیٹھ کے امام حسین نے اصلاح نہیں فرمائی، بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی جان اور دل کو، اپنے نفوس کو اور اپنے وقار کو، اپنی عزت کو، اپنے اعزاز کو، اپنے سارے سرمائے کو لے کر آپ کربلا کی طرف چلے۔ آپ کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے مستقبل فیوچر، وہ جانتے تھے، لیکن امام نے ایک پیغام دیا ہے اس جملے میں کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں گھر سے، وطن سے، میں اس لیے عازم سفر ہوں، میں اس لیے مصیبتیں، صعوبتیں، کلفتیں اور قربات جھیلنے کے لیے اور پرابلم اور جتنے بھی درد، علم، اذیتیں مجھے اٹھانا ہے، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ لئے اصلاح امت جدی، مجھے اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ فساد برپا ہو گیا۔ تو اصل میں امام بتانا یہ چاہتے کہ گھر سے بیٹھ کے میں بیان دے سکتا تھا، میں گفتگو کر سکتا تھا، میں فتویٰ دے سکتا تھا، میں حکم دے سکتا تھا، میں امر فرما سکتا تھا، میں تکلم کر سکتا تھا، سخنرانی کر سکتا تھا، اسپیچ دے سکتا تھا، خطاب کر سکتا تھا۔ امام نے یہی بتایا کہ اصلاح کا تعلق خالی بیان سے نہیں ہے، خالی لفظوں سے نہیں ہے، ورڈنگ سے نہیں ہے، تکلم سے نہیں ہے، خالی گفتگو سے نہیں ہے، خطاب سے نہیں ہے کہ آپ چلا رہے ہیں اصلاح اصلاح اصلاح۔ امام نے بتایا اگر اصلاح کا شوق ہے تو جان دینے کی آپ کے اندر پوری آرزو اور تمنا بھی ہونا چاہیے، حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اصلاح کے لیے گھر لٹانا پڑتا ہے، اصلاح کے لیے کردار پیش کرنا پڑتا ہے، اصلاح کے لیے کیریکٹر پیش کرنا پڑتا ہے، اصلاح کے لیے عملی پختگی اور مضبوطی اور استحکام پیش کرنا ہوتا ہے۔ اپنے کردار کو بے داغ، بے عیب، بے نقص، اس طرح پاک و پاکیزہ درست ترین کردار کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہ جتنے شور آج کل مچ رہے ہیں ان کو قرآن مجید نے ایکسپوز کیا ہے۔ کس طرح ایکسپوز کیا ہے؟ اب دیکھیے مولا کائنات اور قرآن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مولانا کا دیکھو بات تو اچھی ہوتی ہے کبھی کبھی، بھئی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان صاحب کے دل میں یا اس گروپ کے دل میں، اس جماعت کے دل میں یا لشکر کے دل میں یا اس کمیٹی کے دل میں یا اس کمپنی کے دل میں بھئی امت کی، مومنین کی، مسلمین کی اور اپنے افراد ملت، اپنے بھائیوں کی بڑی ہمدردی ہے اور بڑی چاہت ہے کہ یہ انہیں تباہ ہونے نہیں دینا چاہتے، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میرے مولا فرماتے کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، کبھی کبھی بات تو حق ہوتی ہے لیکن اس کے پس پردہ جو پریشر ہوتا ہے یا پروگرام ہوتا ہے یا منصوبہ ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج وہی ہو رہا ہے۔ مولا نے تو یہ جملہ کہا، ادھر قرآن نے مہر تصدیق ثبت کی مولا کے جملے پر کہ مولا کے جملے کو اس طرح پختگی عطا کی اور ثبوت و پروف اور دلیل اور سند عطا کی ہے قرآن نے، وہ اس طرح کہ کافر، مشرک، دہشت گرد، ٹیررسٹ جتنے بھی تھے اس وقت کے، باغی، طاغی، ملعون، منحوس، عیار، غدار، مکار، سرکش، سرتاب اور جتنے بھی تھے حدود کو نانگنے والے، مظلوم پہ ظلم کرنے والے، سنگ دل ظالم، وہ لوگ جب ان سے کہا گیا کہ بھئی لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد کیوں برپا کرتے ہو، ٹیرر کیوں پیدا کرتے ہو، دہشت گردی کیوں پھیلاتے ہو، بے امنی کیوں پھیلاتے ہو، بے چینی کیوں پھیلاتے ہو، تو جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انما نحن المصلحون، ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن نے ایکسپوز کیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ جو اصلاح کا شور مچا رہے ہیں، پہلے ان کا کردار دیکھو، فسادی تو نہیں ہے، دہشت گردی تو نہیں ہے، اس کے پس پردہ کوئی اور مقصد تو نہیں ہے، اور یہی ہو رہا ہے آج کل۔ لہٰذا اصلاح کی اگر خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے اور واقعی پختہ ارادہ ہے تو اصلاح سے پہلے تو خود اپنی اصلاح کیجئے نا، اپنے آپ کو درست کیجئے۔ جب آپ بہت
پختگی کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو یقین جانیے آپ کو پھر لفظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آپ کو دیکھ کے خود ہی اصلاح کر لیں گے اپنے اندر۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اچھا رہی بات کہ محرم سے پہلے فتوے آتے ہیں اور محرم سے پہلے سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ لپیٹا جاتا ہے ضمیمہ، اسے ہم کیا کہیں گے آج کی زبان میں، توجہ کیجئے گا، یعنی ایک چیز لگا دی جاتی ہے ساتھ ساتھ کہ وہی اونٹ بیچنے آیا تھا اور اس کے گلے میں ایک بلی بھی لٹکا کے لایا تھا، وہ کہا جی اونٹ کتنے کا کیا؟ تو بہت کم قیمت کا، 20 روپے کا ہوگا، مگر یہ بلی کے ساتھ بیچا جائے گا، بلی 1 لاکھ کی ہے، لہٰذا 1,20,000 روپے آپ کو دینا ہوں گے، 20 روپے کا اونٹ اور 1 لاکھ کی بلی۔ تو یہی ہو رہا ہے صاحب معاملہ آج کل۔ اس کے اصلاح امت، اصلاح مومنین، اصلاح مسلمین، اصلاح انسانیت کے لفظ میں ایک چیز لپیٹی جا رہی ہے، اتحاد بین المسلمین۔ دیکھیے ٹھیک ہے بھائی، اسلام میں 73 فرقے ہیں، 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جو شیعوں کے علاوہ ہیں، مومنین کے علاوہ ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم نہیں کہتے، کلمے کے شریک ہیں، رسالت مآب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، اور احکامات دین پر عمل بھی کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ہم اس سے ٹکراتے نہیں، انہیں برا نہیں کہتے، گلے لگاتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اور پھر وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اور زیادہ ہمیں ان سے پیار بڑھ جاتا ہے، وہ بھی عزاداری میں اگر شریک ہوتے ہیں تو ہمارا عشق اور ان سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہاں کسی کو برا سمجھتے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں سمجھتے، ہم انسان سے دشمنی نہیں کرتے، اس کے غلط کردار سے دشمنی کرتے ہیں، اس کی غلط باتوں سے دشمنی کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک اچھا ڈاکٹر مریض سے دشمنی نہیں کرتا، مرض سے دشمنی کرتا ہے، مرض کو ختم کرتا ہے، ایسے ہی ہم کرتے ہیں۔ اب ایک کیا چلا ہے کہ صاحب اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، پہلی بات تو کہ اختلاف کب ہے بھائی؟ اختلاف تو ہے ہی نہیں، یہ فرقوں کا الگ الگ ایک نظریہ اپنا رکھنا یہ اختلاف نہیں ہے، اپنا اپنا مذہب ہے، اس کو اختلاف نہیں کہیں گے، وہ تو ایک اپنے ڈھرے پر، ایک دھرے پر، ایک راستے پر چل رہے ہیں جو انہوں نے ایک راستہ بنایا، کسی ایک دوسرے ٹکرا نہیں رہا، تو اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ اتحاد کی ضرورت وہاں پڑے گی جہاں اختلاف برپا ہو، اور قرآن مجید نے ایک جملہ اور کہا ہے، ان سب کے چاہتوں پر، منصوبوں پر قرآن نے بالکل یکسر پانی پھیر دیا ہے۔ قاضمی صاحب آپ کو تعجب ہوگا، قرآن مجید نے ایک جملہ کہا، آج آواز اٹھ رہی ہے چاروں طرف سے اتحاد اتحاد اتحاد۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور عالم انسانیت سے بھی، عالم اسلام سے بھی، علماء کرام کی بارگاہ میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں ایک آیت دکھا دیجئے آپ جس میں اتحاد کے لیے کہا گیا ہو کہ اتحاد کرو، اتحاد کرو، اتحاد کرو، کہا ہی نہیں گیا کہیں بھی۔ بلکہ آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں یہی سورہ آل عمران 30 سورہ، اس میں ایک آیت آئی ہے، وہ آیت آئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کہتا ہے تم سب متحد رہو، یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ اختلاف ہی نہ کرو، اختلاف کو منع کرتا ہے، تو جب اختلاف ہوگا ہی نہیں تو اتحاد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو ایسا آپ مینیفیسٹو، ایسا منشور اور ایسا دستور العمل دنیا کو پیش کریے نا کہ لوگ خود سارے کے سارے اختلاف سے خود ہی بچے۔ جب اختلاف کا مرض ہوگا ہی نہیں تو پھر اتحاد کی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور یہ واعتصموا، اعتصام بحبل اللہ کیا ہے؟ یہ اعتصام بحبل اللہ پیدا نہیں ہو سکتا، یہ اعتصام بحبل اللہ صرف اہل بیت کے در پہ آنے پر ہی پیدا ہوگا۔ 73 کے 73 فرقوں کا یہ یقین ہے کہ نہیں کہ بھائی یار ٹھیک ہے ہم الگ الگ ہیں، 73 فرقے ہیں، دنیا بٹی ہوئی ہے، اسلام بٹا ہوا ہے، مسلمان بٹا ہوا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب مہدی آئیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے، تو پھر کہاں ہوں گے؟ ایک کہاں ہوں گے؟ مہدی پہ ہوں گے نا۔ تو یہ مہدی کس خاندان سے ہوگا، کس نسل سے ہوگا، کس قبیلے سے ہوگا، کس ذریت سے ہوگا، کس خانوادے سے ہوگا، کس گھرانے سے ہوگا، کس فیملی سے ہوگا؟ تو سب نے کہا کہ محمد کا بیٹا ہوگا، علی کا بیٹا ہوگا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ تو پٹنے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد، جوتے کھانے کے بعد آپ کو آنا وہی ہے، تو پہلے ہی آ جائیے بھائی۔ تو علماء سے بھی کہیے کہ امام زمانہ کے گھرانے کے کردار کو پیش کریں، ان کے فضائل کو پیش کریں۔ بہت بہت خوبصورت گفتگو۔ یقیناً میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جب ہم ایک کسی بھی، اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں بھلے ہی کتنے اختلافات ہوں کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا، لیکن ان کا کامن منیمم ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ کیا اسلام میں کچھ اس طریقے کے حالات بنتے ہیں کہ کچھ چیزوں پر ہم کامن منیمم پروگرام کے ذریعے وہ جو تمام چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں، تو کیا اس کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ پھر وہیں پہ آئے گی کہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے کربلا اور کربلا سناشی۔ ہاں اور کیا، دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال یہاں پر اٹھایا ہے اور بڑا اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے سب کو۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ہمارے یہاں کچھ لوگ محرم سے پہلے یا محرم کے درمیان یا عام سال کے درمیان یہ بات کرتے ہیں اتحاد کی، اچھی چیز ہے، ہم اس کی
تردید نہیں کرتے ہیں. مگر ایک بات بتائیے, اگر میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو میں دوسرے کا گھر بجھانے جاؤں گا کہ پہلے اپنا گھر دیکھوں نہیں, گا؟ اپنا گھر بجانا ہے. تو پہلے ہمارے یہاں جو سب سر پھٹول چل رہا ہے اور آپس میں دست و گریبانی کی صورت ہے اور ایک دوسرے کو کھانے کو تیار ہے, پینے کو تیار, نگلنے کو تیار ہے, پہلے اپنا گھر تو درست کر لیجئے آپ. ضرورت ہے پہلے اتحاد بین المومنین کی, اس کے بعد کیجئے اتحاد بین المسلمین. اور ایک بات میں بتا دوں, آپ کائنات جا کے دیکھ لیجئے, آپ عجیب محسوس فرمائیں گے. یہاں پر یہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں جتنی بھی ہیں یا دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں, یاد رکھیے اب آیا وہ پوائنٹ کہ کربلا کی کیا ضرورت ہے. کربلا کی ضرورت یہ کہ کربلا وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہر مکتب فکر کا اتحاد ممکن ہے. ہم نے دنیا کی ورلڈ وار دیکھی, فرسٹ ورلڈ وار دیکھی اور سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی, اب تھرڈ کی تیاری چل رہی ہے. مگر آپ نے جتنی بھی جنگیں دیکھی ہوں گی ہمیشہ دو نظریوں کی جنگ ہوتی ہے, ٹکراؤ دو نظریوں کا ہوتا ہے. وہ جدھر ایک نظریہ ہوتا ہے دوسرا اس کے اپوزٹ ہوتا ہے, اور وہ جو اپوزٹ ہوتا ہے اس کا وہ والا اپوزٹ ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. لیکن کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر مکتب فکر کا آدمی حسین کے لشکر میں شامل ہوا ہے. لہذا کربلا ہی یہ ایویڈنس اور یہ مثال اور یہ چیز پیش کر سکتی ہے کہ بھیا کربلا دہراؤ, کربلا بتاؤ لوگوں کو. اگر مختلف نظریوں کے لوگوں کو ایک حق کے پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے تو کربلا کی حقیقت بتائیے, کربلا کی روح بتائیے, کربلا کی وہ اسپرٹ بتائیے, اور کربلا کی وہ حقیقت اور صداقت بتائیے. دیکھیے, آپ دیکھیے نصرانی بھی ہیں, دوسرے مذہب کے لوگ بھی آئے ہیں اور آ کے شہید ہوئے ہیں, اور شہید ہونے کے بعد وہ زندہ جاوید ہو گئے ہیں قیامت تک کے لیے. کون سے نظریے کا آدمی نہیں آئے حسین کے لشکر میں بتائیے آپ؟ ہر قوم کا آدمی تھا, ہر مسلک کا آدمی تھا, ہر مذہب کا آدمی تھا. مجھے کسی جنگ میں یہ صورتحال نہیں ملتی, اگر ہو تو آپ بتائیے مجھے. تو بھائی کسی اور جنگ, کسی اور واقعے کے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر اتحاد کا اتنا ہی شوق ہے تو کربلا دہرائیے نا, تاکہ سب لوگ آ جائیں آپ کے پلیٹ فارم پر. اس لیے کربلا ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام, اور اس پروگرام کے ذریعے ہم نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا کہ سیریز کے ذریعے ہم علماء اکرام, اور نہ صرف علماء اکرام بلکہ جو بھی ہمارے قوم و ملت کے انٹلیکچوئلس ہیں ان کو بھی روبرو کریں گے اور روشناس کریں گے کربلا ہمارے لیے کتنی اہم ہے اور کیسے ہمارے لیے درس گاہ. اس وقت ہم سے محو گفتگو ہیں علی جناب مولانا غضنفر عباس صاحب. آئیے کچھ اور سوال لیتے ہیں. اگر اب ایک اور بھی سوال جو ہوتا ہے خصوصاً اب عزاداری کو لے کر ہوتا ہے. عزاداری میں رسوم عزا جو ہے وہ کتنے اہم ہیں؟ کیا ہم اپنے گزشتہ جو ہماری جنریشن تھی اس پر عمل کرنے کا نام عزاداری ہے, یا واقعاً میں عزاداری کے سلسلے کو ہم معرفت امام کے طور پر دیکھیں؟ دیکھیے, جائز, پاک و پاکیزہ اور سچے اور آنیسٹ جس کو کہتے ہیں آپ, وہ چیزیں جو ذریعہ بنے لوگوں تک کربلا پہنچانے کا, وہ ہر چیز آپ انجام دے سکتے ہیں. اس میں بزرگوں کی یا خردوں کی یا قدیم کی قید نہ لگائیے. وقت کا تقاضا جو ہے, وقت کے تقاضے کے مطابق ہر جائز چیز جو ذریعہ بن سکتی ہو حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے, پیغام رسانی کے لیے, وہ رسوم ہے. آپ ان کو اپنے یہاں داخل کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو بھائی لکھنؤ مرکز ادا ہے. آپ اگر شاہان اودھ کی عزاداری کے تعلق سے خدمات دیکھیں تو انہوں نے کیا نہیں کیا. وقت کم ہے, تفصیل سے تو نہیں بیان کیا جا سکتا. اب بتائیے کازمین کس نے بنائی؟ جھاؤلال کا امام باڑہ, اور یہ ساری چیزیں ہیں یہاں لکھنؤ میں. اور صاحب دلگیر کون تھے؟ چھنو لال دلگیر. سب کو انہوں نے جوڑا تھا, سب کو کہا تھا. اور پھر اس میں سوز خانی اور صاحب سلام پڑھنا اور مرثیہ خانی اور نوحیں, اور اس میں سر اور اس میں تمام چیزیں آئی تھیں, سب کچھ آیا تھا. وہ وقت کا تقاضا تھا. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ ہر جگہ کی عزاداری کے انداز الگ ہے. کیوں ہے انداز الگ؟ اس لیے کہ عزاداری کا تعلق کلچر سے ہے, تہذیب سے ہے. یہ تہذیب کو متاثر کرتی ہے, کلچر کو متاثر کرتی ہے. تو دیکھیے, تو اللہ کی سنت ہے بھائی, اللہ کی سیرت ہے کہ اس نے ایک طرح کے نبی نہیں بھیجے, ایک طرح کے رسول نہیں بھیجے. جس زمانے میں جس چیز کا زور تھا اسی کا توڑ دے کے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. جیسے جناب موسیٰ کے دور, جناب نوح کے دور میں بت پرستی کا دور تھا تو انہیں وحدت کا علمبردار بنا کے بھیجا. یا جیسے جناب موسیٰ کے دور میں جادو تھا بہت زیادہ تو ان کو عصا دیا جو جادو پہ غالب آ گیا. حضرت عیسیٰ کے دور میں میڈیکل سائنس بہت عروج پر تھی تو انہیں صاحب شفا بنا کے بھیجا.
تو جس دور کی ضرورت ہوتی ہے اور جو تقاضے ہوتے ہیں اسی کے تناظر میں اللہ اپنے نمائندوں کو طاقت دے کے بھیجتا ہے۔ اب انہی نمائندوں سے ہمیں سیکھ لینا ہے، انہیں کے نمائندوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، لہٰذا ہم بھی دیکھیں گے کہ ہمارے شہر کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا تقاضے۔ عزاداری کو ہم اسی پیمانے میں ڈھالیں گے۔ تو یہ عزاداری کو پیمانے میں ڈھالنا، رسوم میں ڈھالنا، یہ انبیاء کی سیرت ہے اور یہ اللہ کی سنت مستمرہ ہے، کنٹینیوس جو اس کی سنت ہے، یہ وہ ہے۔ اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ مثلا جیسے آج ہوتا ہے علم پہ پھول کیوں ہیں، ارے بھائی یہ پھول چڑھانے کا رواج ہے ہماری ہندوستان میں۔ ہندوستان کا رہنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب کسی چیز کو رسپیکٹ دینا چاہتا ہے تو پھول چڑھاتا ہے، زندہ لوگوں کے گلے میں گجرے ڈالتا ہے، ہار ڈالتا ہے، اور مردہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مزاروں پہ پھول چڑھاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ پھول چڑھانا ان کی عزت کا ایک اظہار ہے، لہٰذا ہم نے بھی علم مبارک پر، منبر پر، تعزیے پر پھول چڑھانا شروع کر دی۔ پھول نجس تو ہے نہیں، پاکیزہ ہے اور طاہر ہے، مطہر ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کون سی پریشانی کے ساتھ علم پہ یہ پھول نہ چڑھائیے آپ، یہ رسم نہیں ہے بھائی، یہ تقاضا ہے۔ آپ علم کی اہمیت نہیں بتا سکتے، عزت نہیں بتا سکتے۔ تو یہ عزاداری کلچر سے تعلق رکھتی ہے، موجودہ مزاج سے تعلق رکھتی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اعتراض کرنے کی۔ اور پھر اسلام کی شریعت تو اس کی گنجائش ہے، شریعت سہلہ ہے اس کا نام۔ احکام بھی بدلتے ہیں جناب، گھر پہ ہے تو 4 رکعت پڑھیں گے، سفر میں جائیے تو 2 رکعت پڑھیں گے، تو کہ یہ ٹکرا ہو گیا؟ 2 رکعت کیوں کیا آپ نے سفر میں؟ اور 44 کلومیٹر یا جو بھی کسی کے ڈسٹینس ہو، آپ کیوں قصر کر رہے ہیں بھائی؟ کل تو پیدل چلتا تھا آدمی، ریگستان میں چلتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، تباہ ہو جاتا تھا، تھک جاتا تھا، خستہ ہو جاتا تھا، مزمحل ہو جاتا تھا۔ اللہ نے اس میں چھوٹ دے دی تھی، پروردگار عالم نے ڈسکاؤنٹ دے دیا تھا کہ چلو 4 کے بجائے 2 پڑھ لو۔ اب تو ہوائی جہاز سے چلتا ہے، میں ابھی دلی سے آیا ہوں 500 کلومیٹر طے کر کے 40 منٹ میں پہنچ گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اب میں لکھنؤ میں کیوں قصر پڑھوں؟ تھکا تو نہیں ہوا، خستہ تو نہیں ہوا۔ لیکن نہیں، شریعت میں تبدیلی آئی ہے، شریعت میں ایک چینجنگ آئی تاکہ گنجائش رہے کہ جیسا تقاضا ہو، جیسے وقت کی ڈیمانڈ ہو، ویسے آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ایک آیت تو بہت مفہوم کے طور پر پیش کی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ تو اب ہم اگر شیعت کے معیار کو پرکھیں تو کیا ہم اس آیت کو اپنی طور پر پیش کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے نمونے کے طور پر ان لوگوں کے لیے کہ ہمارے لیے سارے شریعت کے حکم اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور اس کے بعد جو تمام احکام اور ارکان تھے وہ اولو الامر یعنی ائمہ معصومین کے ذریعے پہنچے؟ جی آپ اگر دیکھیں عزاداری کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں نا، تو جہاں تک عزاداری کے تناظر میں باتیں، دیکھیے عزاداری کے سلسلے میں اللہ، رسول اور اہل بیت سب انوالو ہیں۔ اس کے لیے ذرا سمجھ لیے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے مابین تو بالکل اختلاف نہیں ہے، سب کے یہاں یہ بات آتی ہے، اور غیر مسلم جو نان مسلم ہیں ان کے بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے ہر ایک کا تذکرہ، چرچا اس کے دنیا میں کارنامے کرنے کے بعد ہوا ہے، یہ آنے کے بعد ہوا ہے، اس نے کوئی چیزیں کی ہیں تو بعد میں چرچا ہوا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے لوگوں کا چرچا ہوتا ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن امام حسین کا معاملہ ڈیفرینٹ ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے یہ سارے پروگرام بن چکے تھے، اور جب امام پیدا ہوئے تو ایک روایت تو کہتی ہے، وقت بالکل نہیں اجازت دے رہا ہے، میں آخر میں، کیونکہ ہم اس سوال کو پورا نہیں کر پائیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک میسج ہو اسی سوال سے۔ انشاءاللہ کیا منٹ ہے؟ پروگرام ہے 2 منٹ کا وقت ہے۔ 2 منٹ ہے، چلیے بہت ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی عزاداری میں سب شریک ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو خبر غم سنائی، بی بی رونے لگی، پوچھا کہ آپ ہوں گے ابو الحسن ہوں گے، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، میں ہوں گی؟ آپ نے کہا نہیں، جب حسین قتل کیے جائیں گے تو آپ بھی نہیں، میں بھی نہیں، علی بھی نہیں، حسن بھی نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ تو شہزادی نے پوچھا پھر میرے لال کی عزاداری کون کرے گا؟ تو دیکھیے ابھی شہادت نہیں ہوئی، 60 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 60 سال پہلے پروگرام بن رہا ہے عزاداری کا۔ رسول شامل ہو گئے، فاطمہ شامل ہو گئی۔ اب رسول نے کہا کہ ان اللہ خلق قوما، فاطمہ غم نہ کرو، اللہ نے قوم کو پیدا کیا۔ اچھا اس میں یہ نہیں کہا بھائی پروردگار عالم نے کہ شیخوں کو پیدا کیا، سیدوں کو پیدا کیا، مرزاؤں کو پیدا کیا، مغلوں کو پیدا کیا، یا بیک کو پیدا کیا، لفظ ہے قوم،
اور قومیت کا تصور خود اتحاد پہ مبنی ہے، واہ، لہذا آزاداری ہی کے ذریعے اتحاد ممکن ہے۔ سبحان یہ اللہ، قوم اگر بننا چاہ رہے ہو تو آزاداری کرنے لگے، جزاک سب آ جائیں گے بہت آزاداری۔ بہت شکریہ آغا، یقیناً وقت نے ہمیں یہاں پہ مجبور کر دیا نا، یہ گفتگو تھی اور نورانی گفتگو۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اور یقیناً ہمارے پاؤں اور بھی زنجیریں وقت کی ہیں، وقت تقاضا نہیں کرتا کہ ہم آگے مزید گفتگو کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی اور نام چین اور عظیم شخصیت کے ساتھ روبرو ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔